رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله فشق الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الحمد للہ کے بعد عزیز دوستو محترم بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مقدس کے 32 سورۃ علق کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے کے بعد اسے قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق کے خاص عطا فرمائے. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، یہ کون ہے سارے مومنوں کی ماں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو شکل تھی، فرماتی ہیں کہ اچھے خوابوں کی شکل میں حضور پر وحی کا نزول شروع ہوا. اس روایت کو نقل فرمایا ہے امام بخاری نے بخاری شریف کی جلد 9 کے اندر کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے تو جب صبح ہوتی تو وہ خواب حقیقت مان کے سامنے آ جاتا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ اعلان نبوت کی پہلے کی بات ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہے ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ ابھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان کے ساتھ بھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا. جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں کہ شروع میں حضور رات کو خواب دیکھتے تھے اور وہ خواب صبح ظاہر ہو جاتا تھا، حقیقت مان کر ظاہر لوگ دیکھ لیتے تھے. تو یہ باتیں ساری سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی جانتی تھی، کیونکہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدنا خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ہوئی تھی، اور آپ کی بزرگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور 25 سال کی عمر تھی سرکار دو عالم کی جب آپ نے پہلی شادی کی. 40 سال کی عمر تھی سیدنا خدیجہ کبریٰ کی. تو یہ شروع کی واقعات ہیں، لیکن بیان اس کو سیدنا عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں. فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو ہمارے خواب کی قسمیں رسول اللہ نے بیان فرمائی. سرکار فرماتے ہیں خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. عموماً ہم جب خواب دیکھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے خواب کی کیفیت جو ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، سوال پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم اس کی تعبیر کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اور باقاعدہ امام بخاری نے بخاری شریف کی جن لوگوں کے اندر ایک باب آتا ہے اور اس باب کا نام رکھا ہے کتاب التعبیر، اور کتاب التعبیر کے اندر بھی پہلی 30 سے نقل فرمائی ہے. اور امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر ایک باب آتا ہے اس کا نام رکھا ہے کتاب البیع، اس کے اندر بھی یہ 30 نقل فرمائی ہے. اور دوسری جلد کے اندر ایک باب آتا ہے جس کا نام رکھا ہے کتاب التفسیر، کتاب التفسیر کے اندر بھی یہ 30 نقل فرمائی ہے. اور تینوں حدیثوں کو نقل فرمایا مختلف الفاظوں کے ساتھ. اور ایک مقام پر اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہاں پر امام بخاری نے غلطی کھائی اور اس کو نقل فرمایا، جس کو اعتراض کرنے والے بطور اعتراض پیش بھی کرتے ہیں. اور غالباً یہ بات رسول اللہ کی طرف منسوخ کی گئی تھی جو حدیث کی شکل میں کتاب کی شکل میں چھپ کر سامنے آ رہے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صاحب
اب اور دوسری سرکاری والوں کے اوصاف اور کمال بیان ہو رہے ہیں، پھر تو ہم آنکھیں بند کر کے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی کتاب کے اندر ظاہراً اشارتاً کنایتاً ذرا برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کا پہلو نکلتا ہو یا وہ تنقید کا پہلو سبب بنتا ہو تو ہم اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. یہ محدثین نے بھی فیصلہ کیا ہے. اب میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کیا ہے. کتاب الغیب کے اندر اور کتاب التفسیر کے اندر اور کتاب التعبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کے اندر ایک الفاظ کا جب اضافہ کیا کتاب التعبیر کے اندر یہ ایک الفاظ شامل ہے جو کتاب الغیب میں بھی نہیں ہے اور کتاب التفسیر میں بھی نہیں ہے. وہ الفاظ کون سا ہے؟ وہ آگے چلیے میں آپ کو یہ حدیث سناؤں گا تو پتہ لگے گا. فرماتے ہیں جب حضور فرماتے ہیں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے نفسانی، دل کو بندہ سوچتا رہتا ہے، خیال آتے ہیں دل میں مختلف قسم کے. بندہ اپنے روزگار کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کسی ملک کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کسی ملک میں جاؤں، کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، کسی کی محبت میں بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے. تو جو کچھ وہ سوچتا ہے رات کو اسے خواب میں وہ چیزیں لگ آتی ہیں. اسے کہتے ہیں نفسانی خواب. اور یہ عموماً ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ. جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ کبھی کبھار رات کو خواب میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نفسانی خواب. اور ایک خواب ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ رحمانی خواب. یہ خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اسے خواب بھی اچھے عطا فرماتا ہے. اور یہاں تک محدثین فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے اس کو خواب بھی اتنے ہی سچے آتے ہیں. جو جتنا زیادہ سچا آدمی ہوتا ہے اس کو خواب بھی سچے آتے ہیں اور جتنا زیادہ کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کو خواب بھی اتنی زیادہ جھوٹے آتے ہیں اور خوفناک خواب ہو دیتا ہے. جو بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، بد کرداری، بے حیائی، تمام گناہوں میں جو ملوث رہتا ہے، ایسا بندہ خوفناک خواب دیکھتا ہے. اور جب وہ خوفناک خواب آپ کو کتاب میں جیسے خواب میں چلتا ہے، کسی کو سانپ کاٹ رہا ہے، کوئی خواب دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پکڑ میں اٹھتا ہوا دیکھتا ہے، پتہ نہیں نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں اور سب کے پریشان ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب کی بارگاہ میں حضرت نے رات خواب دیکھا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں کاجر کبابہ لائے، اس کو ذبح کریں، یہ کام کر لیں اور مصیبت میں آپ کو ڈالیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ خواب دیکھا ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور یہاں تک سرکار والوں نے فرمایا ہے کہ رحمانی خواب ہوتا ہے اور ایک شیطانی خواب ہوتا ہے. سرکار فرماتا ہے جو شیطانی خواب ہوتا ہے اپنے آپ کو بری حالت میں دیکھنا کسی شکل میں، تو یہ شیطانی خواب ہے. اس کا حل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حل یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار لیا، معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، تلوٹ بدل لیا کرو اور اپنی بائیں جانب الٹی طرف آپ یہ مرتبہ تم تھوک لیا کرو اور سیدھی جانب سو جا کرو. تمہیں اللہ سے بری بات دینے سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کروا دے. ہر بتاتے ہیں طبیبوں کے طبیب ہیں سارے عالم علیہ السلام میں عمل کیوں کرے گا، پڑھے گا کون؟ ہمارے علم میں جب یہ باتیں ہوئی ہیں تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ بھائی بہترین اللہ فرمایا استغفار کیا کرو. میں نبی اللہ کی بارگاہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اور ایک مقام میں فرمایا کہ 100 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ معافی مانگتا ہوں. ہم نے کبھی مانگی ہے معافی ایک ماں کے ساتھ؟ حضور مانگتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں روزانہ معافی مانگتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ہر روز کیا فرماتے ہیں 70 یا 100 بار سے بھی زیادہ میں محمد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. کیوں مانگتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں معافی کیوں مانگتے ہیں؟ یہ ہماری ابدیت ہے اور یہ ضروری بھی ہے، سرکار اس کو پسند بتاتے ہیں. لیکن دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں
مانگنی ہے میرے محبوب کو دیکھ لیا کرو، میری بارگاہ میں دعا کیسی مانگنی ہے میرے محبوب کی دعا کو دیکھ لیا کرو، میری بارگاہ میں ساری رات قیام کیسی کرنی ہے، سجدے کیسے کرنے ہیں، میری بارگاہ میں آوازاری کیسے کرنی ہے، میرے خوف سے رونا کیسے ہوتا ہے، میری یاد میں جاگنے کا فن تم نے سیکھنا ہے، میرے محمد مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنا دو، میں تمام نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ میرے نبی کی ذات تمہارے سامنے یا اللہ معافی کیسی مانگے، فرمایا میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو، مناؤ سے معصوم ہے، پھر میری بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، کبھی مانگے چلو یا اللہ کیا دے گا، فرمایا نبی کے تجارت اپنے بتانے کی ہے نا، تمہیں کیا دوں گا؟ حضور سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کے غلاموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے چہرے پر بھی اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے۔ تھوڑا بڑا انعام ہے، رب بھی راضی ہو جائے، اس کے رسول کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرما دے، اور اللہ تمہارے چہروں کو بھی منور فرما دے۔ کس وجہ سے؟ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ سرکار دوارا بھی سے استغفار کیا کرتے تھے تاکہ امت کی تعلیم کے لیے، امت کو کچھ سکھانے کے لیے سرکار تو ایسے ہی استغفار کرو، اپنے برا کام نہیں کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ یا رسول اللہ کا اچھا خواب دیکھے فرمائے کہ رحمانی خواب ہوتا ہے، اگر تجھے خواب دیکھو نا اچھا خواب میں نے کوئی دیکھا ہے تو فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کیا اشارہ فرمایا؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ خواب میں کوئی اپنے آپ کو مسجد میں دیکھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بغل غزہ کے سامنے کھڑا کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، کوئی بیت اللہ کا طواف کرتے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔